السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر اقلہ عشرۃ دراہم، ھذا عندنا واما عند الشافعی فکل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا الی آخر۔ آج مہر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہرا یمہرو فتحہ سے بھی آتا ہے، نصرہ سے بھی آتا ہے۔ اس کا معنی لغت میں ہوتا ہے بدلے میں کچھ دینا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں نکاح صحیح کی وجہ سے ملک وضع کا جو عوض ہوتا ہے اسی عوض کو مہر کہا جاتا ہے۔ ملک وضع کا جو عوض ہو اسے کیا کہیں گے؟ مہر کہیں گے۔ ملک وضع کا عوض ہم نے جو جملہ بولا، یا باب نکاح یا باب مہر میں جہاں پر بھی لفظ ملک وضع آئے تو ملک وضع سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ایک شوہر عورت کے مقام مخصوص کا مالک ہو جاتا ہے، یہ ہرگز نہیں، مالک نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ملک بولا جاتا ہے لیکن اس سے مراد ہوتا ہے حل استمتاع، جیسے کہ کتاب النکاح میں گزر چکا ہے۔ یعنی مرد بیوی کے عضو مخصوص سے انتفاع کر سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے، منفعت کا حصول کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہی ہو جائے۔ تو ملک وضع بولا جاتا ہے۔ تو اب جو مال نکاح شرعی کے وجہ سے عورت کے ملک وضع کا عوض بنے وہی مال مہر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے مہر کی تعریف کر دی، جو عوض بنے۔ اچھا بیٹا، عوض میں ذرا غور کرو، لفظ عوض ہی پہ تھوڑا سا غور کرو کہ جو مہر ہوتا ہے وہ ملک وضع کا عوض ہوتا ہے نا، یہی تو مطلب ہوا نا۔ عوض ہونے یہ شریعت نے اس کو مقرر فرما دیا، قد علمنا ما فرضنا، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے تمہاری بیویوں کے سلسلے میں تم پر فرض کر دیا۔ ایسی دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ فَآتُوا أُجُورَهُنَّ، یہی ہے نا کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کے ذریعے سے عورتوں سے استمتاع کرو، نکاح صحیح ہو گیا تو عورت سے استمتاع کرو، تو قرآن نے فرمایا فَآتُوا أُجُورَهُنَّ، تو ان کو اس استمتاع کا عوض دے دو۔ اب آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح کرو، تو با بیٹا الصاق کے لیے ہے، یہاں کس کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتغاء کا مطلب کوئی نکاح
بھئی عورت کو طلب کرنا، کیا اس سے مراد ان تبتغوا، ابتغاء بولا ہے، مراد ہے وہی نکاح. جب تم نکاح کرو تو کس کے ذریعے سے کرو؟ باموالکم، کس کے ذریعے سے؟ مالو. یعنی تمہارا ابتغاء یہ ملصق ہو، جڑا ہوا ہو، کس سے؟ مال سے. یہ قرآن نے فرمایا. تو با بیٹا لفظ خاص ہے. باموالکم میں با کیا ہے؟ خاص ہے، الصاق کے لیے ہے. جب الصاق کے لیے ہے تو آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ابتغاء پایا جائے گا وہ مال سے ملصق ہی ہوگا، بغیر مال کے ابتغاء. یہ تو ہم نے دلیل شرعی دی کہ نکاح بغیر مہر کے نہیں پایا جائے گا، یعنی جب بھی نکاح پایا جائے گا مہر ضرور ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے چاہے مہر کا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، شرعی طور پر مہر کا ثبوت ہوگا. لہذا اگر بیان کر دے فبیہا، اچھی بات ہے، اور اگر بیان نہیں کیا مہر کو بلکہ مہر کی نفی کر دی، تو اس با کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نکاح جیسے ہی ہوگا مہر لازم ہوگا. اگر نفی بھی کرے گا تب بھی مہر لازم ہو جائے گا. مثلا کسی نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، یا ذکر تو کیا لیکن سلباً ذکر کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں لیکن مہر نہیں، میں مہر نہیں دوں گا، یہی کہہ دیا، تب بھی ہمارے فقہائے احناف، تمام فقہا فرماتے ہیں کہ مہر تب بھی واجب ہو جائے گا اگر نفی بھی کر دیے. کیوں؟ وجہ اس کی کیونکہ نکاح وہ ملصق ہے مال سے، ان تبتغوا باموالکم سے، جو ہم نے سمجھا. ٹھیک ہے، لہذا نفی بھی کر دے تب بھی مہر واجب ہو جائے گا. اچھا، عقل، یہ تو ہم نے شرعی دلیل دی. عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ یہاں پر جزو انسانی سے استمتاع ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ایک عضو مرأت سے استمتاع ہو رہا ہے. یاد رہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ کسی بھی جزء انسانی سے استمتاع اور جزء انسانی کا استعمال جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بیٹا کہ جو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے نا ازرو شرع، وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خون دوسرے کو چڑھایا جائے تو دوسرا آدمی آپ کے خون سے فائدہ اٹھائے گا نا، اور جزو انسانی سے استمتاع جائز نہیں ہوتا ہے. اس لیے بلڈ یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں کچھ قرائن، کچھ ایسے مطلب ماہر ڈاکٹر سے جو یہ بتائیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو پھر الضرورات تبیح المحظورات کے تحت اجازت ہو سکتی ہے. لیکن میں نے یہ بات صرف اس کے لیے ذکر کی کہ جزو انسانی سے استمتاع جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک محترم ہے، اور کسی بھی محترم کا پورے کل یا اس کے جز سے استمتاع نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی توہین ہے، استمتاع کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کی توہین ہے. اس لیے عقل تو یہی چاہتی ہے کہ نکاح بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن افزائش نسل انسانی کے خاطر خلاف عقل اور خلاف قیاس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرمایا. عقل کے خلاف ہے یہ. تو ایک طرف تو جزو انسانی سے استمتاع خلاف عقل جائز ہو رہا ہے، اور وہ بھی بغیر مہر کے ہو، بغیر مہر کے، تب تو استمتاع فری ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فری. ایک تو محترم شے کا استعمال، اوپر سے فری، تو یہ تو گھور بے عزتی ہے، توہین ہے. اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اگر خلاف عقل استمتاع یہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو کم سے کم اس کا عوض تو دیا جائے.
ارے بات سمجھائی؟ اس لیے عقل بھی کہتی ہے کہ عوض ہونا چاہیے. تو شریعت نے جو مہر مقرر کیا ہے وہ ملک وضع سے، ارے نہیں بھائی، استمتاع ہے دونوں جانب سے، ضرورت دونوں کی ہے، لیکن مرد کو یار اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، وہ غالب رہتا ہے، اس کا حکم عورت پر چلتا ہے، عورت کو تابع قرار دیا گیا ہے، اس لیے فاعل اسی کو قرار دیا جائے گا. کیا؟ فاعل اسی کو قرار دیا جائے گا، فعل کی نسبت اسی کی جانب ہوگی. سمجھے نہیں؟ ہاں. اس لیے اگرچہ استمتاع دونوں طرف سے ہے، لیکن سارے افعال استمتاع مرد ہی کرتا ہے. چلیے خیر، تو عقل بھی چاہتی ہے کہ عوض ہونا چاہیے. اس لیے احناف نے فرمایا کہ اگر، یا ہمارے تمام ائمہ نے فرمایا کہ مہر تو واجب ہوگا، چاہے ذکر کرے یا نہ کرے. اگر بیٹا ذکر کر دیا تو وہی مہر مسمہ کہلاتا ہے، اور ذکر نہ کیا جائے تب بھی مہر واجب ہو جاتا ہے، اور وہ جو مہر ہوگا وہ مہر مثل کہلائے گا. مہر مثل یعنی اس لڑکی کا تو مہر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس کی بہنوں کا یا اس کے چچا زاد بہنوں کا، اس کے گھر کی دوسری لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے اتنا مہر مان لیا جائے گا. شریعت کہے گی کہ اتنا مہر دینا لازم ہے. یہ تو نفس مہر کا وجوب نکاح سے ہو گیا. اچھا، میری گفتگو میں بار بار آپ نے یہ سنا کہ یہ مہر یہ جزو انسانی یا یہ ملک وضع سے استمتاع کا عوض ہے. کیا ہے؟ عوض ہے. اور استمتاع کی حلت جو ہے یہ مسبب ہے، یہ مشروط ہے کس کی؟ نکاح کی. کہ اگر نکاح ہی نہیں پایا جائے، بولو، تو یہ مشروط پر حل استمتاع پایا جائے گا؟ بولو نہیں، حل استمتاع نہیں پایا جائے گا یہاں پر. یا یہ کہہ لو کہ یہ مسبب ہے اور نکاح اس کا ایک سبب ہے. اگر سبب ہی نہیں پایا گیا تو استمتاع یعنی حل استمتاع یہ نہیں پایا جائے گا، ہے نا. اب میں یہاں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گویا کہ نکاح سبب ہوا حل استمتاع کا، اور حل استمتاع مسبب ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، کیا سبب اپنے مسبب میں داخل ہوتا ہے؟ بولو بولو یار، نہیں داخل ہوتا ہے نا. یا مسبب سبب میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے داخل. دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دونوں میں ربط تو ہے، لیکن دونوں ہوتے الگ الگ ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح کی حقیقت میں مہر داخل نہیں ہے. نکاح کی حقیقت میں مہر داخل نہیں ہے. اور جب نکاح کی حقیقت میں مہر داخل نہیں ہے، نکاح نام ہے ایجاب و قبول مع الارتباط کا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا. نکاح اس کا نام ہے. تو ایجاب و قبول مع الارتباط اگر پا لیا گیا تو نکاح تو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سبب پا لیا گیا تو سبب کا وجود ہو جائے گا، ہے نا. مسبب کا چاہے ذکر نہ ہو یا اس کی نفی ہی کر دی گئی ہو، کیونکہ یہ مال یا مہر یہ نکاح کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. جب حقیقت میں داخل نہیں ہے تو نکاح بغیر مہر کے بھی منعقد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مہر اگر ذکر نہیں کیا گیا، مہر کی نفی کر دی گئی تو نکاح نہیں ہوگا. نکاح تو ہو جائے گا. ہاں، مہر متعین نہیں ہے تو مہر مثل واجب ہو جائے گا فوراً. ٹھیک ہے نا. تو کیوں یہاں پر نکاح کیوں ہو جا رہا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ مہر حقیقت نکاح میں داخل نہیں ہے، وہ سبب ہے، یہ مسبب ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو نکاح اگر مہر ذکر بھی نہیں کیا تو، یا مہر کی نفی بھی کر دی تو تب بھی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ چند باتیں میں نے ذکر کی.
مہر کے باب میں جب آج کل نکاح ہوتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے. کوئی کہتا ہے مہر فاطمی باندھ دو، کوئی کہتا ہے کہ کم سے کم مہر. تو کتنا کم سے کم مہر ہو سکتا ہے، یا مہر فاطمی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کر دوں کہ مہر فاطمی کے تعلق سے دو روایتیں ہیں، اور زیادہ تر کتب احادیث میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ مہر فاطمی وہ 480 درہم تھا. کتنا؟ 400. زیادہ تر کتب احادیث میں یہ روایت ہے 480 درہم. اب درہم پہلے سمجھو کہ درہم کسے کہتے ہیں. تو درہم کہتے ہیں بیٹا 3 درہم ایک چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جس کا آج کے زمانے کے لحاظ سے ہم جو آج جو وزن کیا جا رہا ہے نا، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک درہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام کا. 3 گرام 62 ملی گرام کا. ٹھیک ہے. اب 3 گرام اور 62 ملی گرام یہ ذہن میں رکھیے. ایک درہم ہوا 3 گرام 62 ملی گرام کا. تو اب ایک درہم تو یہ ہوا، تو 10 درہم کتنے ہوں گے بولو؟ 30 گرام 620 ملی گرام میری نظر میں ہونا چاہیے. 620 ملی گرام. اب 30 گرام کا مطلب یہ ہوا کہ 3 تولہ چاندی آج کے حساب سے، کیونکہ اپنے یہاں پر جو اب گرام چل رہا ہے وہ تو 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. اور 30 گرام یعنی 3 تولہ. 3 تولہ یعنی 30 گرام 620 ملی گرام ہے. اور آج چاندی ایک، یہ تو چاندی کا تو جو بھاؤ ہے نا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آج 70,000 روپے کلو ہے چاندی. آج کتنی ہے؟ 70,000 روپے کلو. تو 1 تولہ یعنی 10 گرام ہوگی 7,000 کی، 700 کی. 7,000 کی نہیں، 70,000 ہی تو ہے. 700 کی ہوگی وہ. تو 1 گرام چاندی کتنے کی ہو گئی؟ اور کل مہر جو 10 درہم جو مہر ہے اس کی کل کتنی گرام چاندی بن رہی ہے؟ 3 تولہ 620 ملی گرام، یعنی 30 گرام 620 ملی گرام. تو اب 1 تولہ چاندی ہوئی 700 روپے کی ہے نا. تو 3 تولہ چاندی 2100 اور 620 ملی گرام آدھا تولہ سے زیادہ ہے نا، تھوڑا ہے نا. تو 350 400 کی وہ بھی مان لو. 400 زیادہ ہی ہو جائیں گے حالانکہ، لیکن 400 کی ہی مان لو. تو آج کے وقت میں 10 درہم تقریباً 2500 کے ہیں، 2500 روپے. احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں بھی ہے، جس حدیث میں یہ ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے. اگرچہ وہ حدیث اس میں اس کی سند پر اگرچہ کلام ہے، لیکن حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ کم سے کم 10 درہم کی قیمت پر کاٹا جائے گا. اگر کسی نے کوئی چیز چوری کر لی تو وہ چیز کی قیمت اگر 10 درہم سے کم ہے تو ہاتھ حد جاری نہیں ہوگی. زجر و توبیخ قاضی اپنے طور سے جو بھی کرے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب دیکھو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھ جو کہ جزو انسانی ہے نا، اس کا عوض کتنے کو بنایا گیا؟ 10 درہم کو بنایا گیا. سمجھے نہیں؟
اور یہ بھی جزو انسانی ہی ہے، ملک وضع سے استمتاع. تو یہاں پر عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر بھی مہر کم سے کم 10 درہم. اس لیے احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب میں بات کر رہا تھا، اب 10 درہم کم سے کم آج کے زمانے میں تقریباً قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ہم ایسی فرض کر لیتے ہیں کہ 70,000 ہم نے قیمت مان لی، 70,000 روپے کلو چاندی ہے، تو آج کے وقت میں تقریباً 2500 روپے کم سے کم مہر ہوگا، کم سے کم. اب ہم مہر فاطمی پر پھر اب آتے ہیں. مہر فاطمی میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ مشہور روایت کے مطابق مہر فاطمی 480 درہم تھا. بلکہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 فرزندیاں تھیں، ان میں سے کسی کا بھی مہر 400 درہم سے کم نہیں تھا، کسی کا بھی مہر. چلیے خیر، ہم 480 درہم مانتے ہیں. اب مہر فاطمی آج کے زمانے میں کتنا ہوگا ذرا آپ لوگ کیلکولیشن کریے. 1 درہم کی میں نے قیمت بتائی تھی کتنی؟ پہلے 1 درہم کا وزن موجودہ حالات کے ہمارے یہاں کے لحاظ سے 1 درہم کا وزن ہم نے کتنا بتایا تھا؟ 3 گرام 62 ملی گرام. اب 3 گرام 62 ملی گرام کو ہم نے گنا کر دیا کتنے؟ 480 سے، تو کتنا نکلا ہے؟ نہیں، پہلے تو وزن بتاؤ بیٹا، بولو جلدی سے، وزن بتا دو. مطلب 10 درہم کا 250، ہاں تو 1 درہم کا 2500، لیکن 1 درہم کا 250، ہاں 250 سے 480. اچھا 1 درہم 400، ٹھیک ہے. 250 روپے کا، تو تو اب اس کی قیمت جوڑ دو جلدی سے. 1,20,000 آج کے وقت میں ہوگا نا. تو آج کے وقت میں مہر فاطمی بیٹا 1,20,000 بن رہا ہے. تو جو لوگ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ زیادہ مہر نہ بند جائے، اس چکر میں رٹ لگاتے ہیں مہر فاطمی. اب انہیں مقدار معلوم نہیں ہوتی ہے. اب سمجھ لیجیے کہ آج کے وقت میں جب ہم 70,000 روپے کلو چاندی مان رہے ہیں، تو آج کے وقت میں کتنی؟ 1,20,000 کے آس پاس یہ قیمت مہر فاطمی کی بن رہی ہے. دیکھا جائے تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ مہر حضرت فاطمہ کا بھی کم نہیں تھا، اچھا خاصا مہر تھا، ہے نا. اس زمانے کے لحاظ سے ذرا غور کرو، اچھا خاصا مہر تھا. آج بھی ہمارے بریلی شہر میں تو اتنے مہر کا رواج ہی نہیں ہے. 50,000، جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں انہی کا لمبا مہر ہوتا ہے 4-5 لاکھ روپیہ، ورنہ تو یہاں شہر میں تو 50,000 کا زیادہ رواج ہے. سمجھے نہیں؟ تو مہر فاطمی کا ذہن میں آ گیا نا. مہر فاطمی کتنا ہے آج کے وقت میں؟ تقریباً 1,20,000 روپے تقریباً. یہ ہم نے باب المہر سے متعلق تھوڑی سی ضروری بات کی. صاحب کتاب فرماتے اقلہ 10 دراہم، مہر کم سے کم 10 درہم ہوگا. یہ کس کے نزدیک ہے؟ احناف کے نزدیک ہے. ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. کم سے کم 10 درہم. کم سے کم 10 درہم ہونے کی وجہ بھی میں اپنی گفتگو میں بتا چکا ہوں، کیوں ہوگا کم سے کم 10 درہم. ٹھیک ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. واما عند الشافعی، رہا امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا، ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو کہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی. ثمن بننے کی صلاحیت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے
اگر ہم آپس میں لین دین اور معاملات کریں، عقود کریں، تو عقود میں بیٹا ثمن ہر وہ چیز بن جاتی ہے جس پر عاقدین کی رضامندی ہو جائے، ہے نا؟ عقود میں ہر وہ چیز ثمن بن جاتی ہے، معاملات میں وہ ساری چیزیں ثمن بن جاتی ہیں جن پر بھی عاقدین کی رضامندی ہو جائے۔ میں نے یہ چیز خریدی، یہ موبائل خریدا، چاہے ₹1,00,000 کا صحیح، آپ نے بیچا، لیکن دونوں کی رضامندی ہو گئی ₹1 پر، ٹھیک ہے میں نے ₹1 میں بیچا، وہ نے کہا میں نے ₹1 میں خرید لیا، تو ₹1 بھی یہاں پر ثمن بن گیا، مبی کا مقابل جو بھی ہے وہ ثمن کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ معاملات میں جو بھی چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھے، اچھا بیٹا ثمن بننے کی صلاحیت باب معاملات میں اگر دیکھا جائے، آپ سے میں نے کہا یہ موبائل بیچ دو بھائی، آپ نے کہا میں بیچ دوں گا، میں نے کہا مگر میرے پاس قیمت تو نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے دینے کو، ایک کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں شرح وقایع کا ایک درس پڑھا سکتا ہوں، ہے نا؟ یا جو بھی مسئلہ آپ کا اٹکے گا میں اس کو واضح کر دوں گا، وہ میں حل کروا دوں گا، رضامندی ہوگی کہ ٹھیک ہے شرح وقایع پڑھ کے اسی کا عوض ہو جائے۔ تو دیکھو یہاں پر ثمن تعلیم بھی ہو گیا، تعلیم کتاب یہ ثمن بن گیا۔ اچھا سبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بیع تو صحیح ہو جائے گی کہ بھئی آپ نے موبائل دے دیا، میں نے آپ کو پڑھا دیا، تو تعلیم بھی کیا بن گئی یہاں پر؟ اور امام شافعی کہتے ہیں کلو ما یصلح ثمنا یصلح مہرا، ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ لہذا اگر تعلیم قرآن پر کسی نے نکاح کیا تو ان کے نزدیک ہو جائے گا نا، ہے؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، امام شافعی کے نزدیک نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو خیر سبھی کے نزدیک ہو رہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ نکاح کی حقیقت میں مہر داخل نہیں ہے نا؟ لیکن ان کے نزدیک مہر تو بن گیا نا، یہ تعلیم قرآن بھی مہر بن جائے گا، تعلیم کتاب بھی مہر بن جائے گا، کوئی بھی چیز کے مہر بن جائے گی، ہے نا؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا تعلیم قرآن مال ہے؟ بولو، کتاب کا یہ پڑھا دینا یہ مال ہے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم، کیا کہا قرآن نے؟ عورتوں سے نکاح کرنے کو طلب کرو مالوں کے بدلے۔ اب یہاں پر بے اموالکم موجود ہے، تو امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ کلو ما یصلح ثمنا یصلح مہرن جو کہہ دیا آپ نے، یہ قرآن پاک تو مال کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہاں پر ثمن بننے کی صلاحیت اس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے جو کہ مال نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے احناف تعلیم قرآن کو مہر قرار نہیں دیں گے، کیونکہ احناف کہتے ہیں کہ مال عوض میں ہونا چاہیے، اور تعلیم قرآن یہ مال نہیں ہے، اس لیے احناف کے نزدیک ہر چیز مال بننے کی صلاحیت، وہ مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گی، ہے نا؟ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں اما عند شافعی رہی امام شافعی کے نزدیک فکل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا، تو ہر وہ چیز جو کہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھے معاملات یا عقود میں، وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھے گی، سواء کان 10 دراہم، خواہ وہ 10 درہم ہی کیوں نہ ہو، او اقل منہا، یا 10 درہم سے، کل ما یصلح، یار وہ تو کم و زیادہ سبھی پر بولا جا رہا ہے نا؟ تو ان کے نزدیک تو ضابطہ سیدھا سیدھا ہے کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا۔ اب ₹1 بھی ہو تب رضامندی عاقدین کی جس پر ہو جائے، ہے نا؟ لیکن احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم، کیوں؟ احادیث میں نے ذکر کی کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، ہے نا؟ اور عقلاً بھی میں نے دلیل دی کہ ایک عضو انسانی کا عوض 10 درہم کم سے کم قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی عضو انسانی ہی ہے، اس لیے احناف کے نزدیک یہ چیزیں 10 درہم سے کم بھی کوئی چیز مہر نہیں بن سکتی، اور نہ ہی تعلیم قرآن یا اسی جیسے آراز کی قبیل سے جو بھی چیز ہو وہ احناف کے نزدیک مہر نہیں بنے گی، ہے نا؟ فرماتے سواء کان 10 دراہم، خواہ 10 درہم ہو، او اقل منہا، یا 10 درہم سے کم ہو، او ما فوقہا، او کے بجائے واو ہو،
वमा फौकहा और मा फौकहा या 10 से ज़्यादा हो, ठीक है। बहरहाल उनके नज़दीक हर चीज़ समन बनने की सलाहियत रखेगी, और जब हर चीज़ समन बनने की सलाहियत रखती है तो महर भी उनके नज़दीक हर चीज़ हो जाएगी, चाहे वो आयान माल की कबील से हो या आरास आमाल की कबील से हो, ठीक है। वतजिब हिया इन सुम्या दूनहा। बात तो मैं बहुत तफसीली ज़िक्र कर चुका और काफ़ी आगे तक का मफ़हूम भी मैंने ज़िक्र कर दिया, लेकिन वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कल पढ़ते हैं।